بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قرآن کریم اس دنیا میں، اس روئے زمین پر سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ کلام ہے، اس لیے کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. رب العالمین کا کلام ہے تو اس کے بلندی، اس کی عظمت، اس کے احترام، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کلام کو شروع کرنے سے پہلے انسان اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرے اور کچھ ایسے کلمات کو پڑھنے کا اہتمام کرے جو اس قرآن کے شان کے لائق ہیں اور جن کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں. ان میں سے ایک کلمہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے سورۃ النحل میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن کی قرأت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کا تقاضا اور سوال کیجئے شیطان مردود سے. تو قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا یہ ضروری ہے. اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو شیطان کے کسی بھی وسوسے یا کسی بھی ملاوٹ سے محفوظ رکھا ہے. جب یہ کلام شیطان کے ہر قسم کے شر سے محفوظ ہے، تو اگر اس کلام سے تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اور شیطان کی شر سے بچنا چاہتے ہو، تو شروع سے ہی شیطان کی شر سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست پیش کر دو. تو اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن کی قرأت سے پہلے اس کا حصہ بنا دیا گیا. یہاں تک کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی دعائے استفتاح کے بعد، دعائے استفتاح کا معنی ہے تکبیر تحریمہ کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے استفتاح کہا جاتا ہے، جس کو ہمارے ہاں پاکستان میں اور ہندوستان میں ثنا کہا جاتا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک. اس کا اصل اور اس کا جو اصطلاحی نام ہے جو پوری دنیا میں چلتا ہے وہ ہے دعائے استفتاح. اور وہ صرف سبحانک اللہم و بحمدک یہ نہیں ہے، بلکہ اور کئی دعائیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. تو جیسے ہی ہم دعائے استفتاح ختم کرتے ہیں اور آگے قرآن کریم کا سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ حصہ اس کی تلاوت شروع کرنا چاہتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی، تو پھر ہم پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد 3 الفاظ کا اضافہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. وہ کون سا؟ من ہمزہ و نفخہ و نفثہ، کہ اللہ میں آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے، من ہمزہ اس کے وسوسے سے، و نفخہ اس کی پھونک سے، جادو کی پھنکار سے، و نفثہ اور اسی طرح اس کے دم سے اور اس کی لعنت اور اس قرض سے جو لوگوں کو وہ پہنچاتا ہے. تو نفخ اور نفث اصل میں دونوں کا معنی ہے پھنکار، اور کسی پر جیسے کوئی دم کرنے کی کوئی صورت ہوتی ہے نا، وہ یعنی اس کی جادو کی، اس کی شر کی جو پھنکار ہے اس سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں. پھر ہم سورۃ الفاتحہ کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو انتہائی مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہا کریں، اللہ کے نام سے شروع کریں. لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا، کبھی تو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بسم اللہ کہنا، صرف بسم اللہ کہنا. کبھی اللہ کے نام سے شروع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکبر کہنا. مثلا نماز جب ہم شروع کرتے ہیں کہاں سے کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. کچھ لوگ اس سے بھی پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. نہیں بھائی، ضرورت نہیں ہے.
نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اور نہ ہی یہ موقع ہے اس کا۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے شروع کر دیا بسم اللہ۔ اسی طرح جب اذان دی جاتی ہے تو کہاں سے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں بھی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اللہ کا نام آ گیا۔ اسی طرح احرام جب باندھا جاتا ہے اس کا جو تلبیہ ہے لبیک اللہم لبیک، اس کی بھی ہم نے ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ کر دی۔ اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا کے پیچھے حکمت یہ ہے، سبق یہ ہے، ایک تو ہر کام جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اللہ کی طرف سے برکت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان کو ہر کام سے پہلے اللہ کا نام ذکر کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ وہ یہ غور کر لے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اللہ کی ناراضگی والا تو نہیں، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے کو دعوت دینے والا تو نہیں۔ یہ حکمت ہے اس میں بسم اللہ ہر کام کے شروع میں کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان قرآن کریم کی صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رکھا، ایک صورت سے دوسری صورت کو الگ کرنے کے لیے، ایک نئی بات کو شروع کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ ان تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو رہنمائی ہے وہ اللہ رحمان الرحیم کی طرف سے ہے، یعنی اللہ اس رہنمائی کے ذریعے سے تم لوگوں پر رحمت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بسم اللہ ہر صورت کو شروع میں رکھنے کے کچھ مقاصد ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلے کی جو 4 آیات ہیں، ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بات کی کہ سورۃ الفاتحہ میں قرآن کریم کے مضامین کو سمو دیا گیا ہے۔ اللہ کا تعارف کیسے ہے؟ کسی نے کہا کہ ایک ذات ہے، اس کا نام ہے اللہ، الحمدللہ، اور ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ دنیا میں جو بھی تعریف ہو رہی ہے وہ اللہ کی ہے۔ کچھ تعریف تو اللہ کے لیے ڈائریکٹ ہے اور کچھ انڈائریکٹ ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ساری تعریفات اللہ ہی کے لیے ہو رہی ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم تو بڑے دوسرے لوگوں کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، فلاں شخص نے یہ چیز ایجاد کی، فلاں شخص نے یہ چیز بنائی، فلاں نے یہ کمپیوٹر بنایا، یہ چپ بنائی، تو ہم تو اس کی بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہر طرح کی، ہر قسم کی تعریف کی جو قسم، جو ٹائپ ہے وہ سب اللہ کے لیے۔ تو جب ہم دوسروں کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل وہ بھی اللہ ہی کی تعریف ہے، لیکن بالواسطہ ہے، انڈائریکٹ ہے۔ کیسے؟ کہا گیا کہ فلاں شخص اس قدر ذہین ہے کہ اس نے یہ چیز ایجاد کی۔ سوال یہ ہوگا کہ اس کو یہ ذہانت کس نے دی؟ اللہ کی ذات۔ تعریف ہوگی کہ فلاں جگہ پر فلاں باغ کا منظر کیا ہی خوبصورت ہے، تعریف اس باغ کی ہے۔ جواب یہ ہوگا کہ اس باغ کو یہ خوبصورتی عطا کس نے کی؟ تعریف ہو رہی ہے کہ یہ پھل بڑا ہی مزے کا ہے، جواب یہ ہوگا کہ اس پھل کو یہ مزہ اور یہ لذت کس نے دی؟ تو دنیا میں ہر تعریف الحمدللہ اللہ ہی کی ہو رہی ہے۔ اللہ ہی کی تعریف ہو، اللہ ہی کی تعریف کی جائے، اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی تعریف کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہیں ان میں یہ آفت اور بیماری آ جاتی ہے کہ وہ اپنی تعریف کو پسند کرتے ہیں، اپنی تعریف سننے کو پسند کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ایڈکٹڈ ہو جاتے ہیں اس چیز کے، ایسا ان کو نشہ اس چیز کا ہو جاتا ہے، جب تک وہ اپنی تعریف نہ سنیں ان کو سکون نہیں آتا۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، انتہائی خطرناک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آپ کسی کے سامنے اس کی بے تحاشا تعریف کرو۔ کسی کی تعریف تو کی جا سکتی ہے، اچھے بول تو بولے جا سکتے ہیں، محتاط انداز میں کہ اس کو نظر نہ لگے، اس کے دل میں حسد پیدا نہ ہو، کی جا سکتی ہے تعریف، لیکن بہت زیادہ مبالغہ آرائی کرنا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، اذا رأیتم المداحین، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو بہت زیادہ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، فاحثوا فی افواہہم التراب، تو ان کے منہ میں مٹی دھونس دو۔ کیا مطلب؟ ان کو چپ کرا دو۔ مٹی دھونسنے کا مطلب ہے کہ ان کو چپ کرا دو، تمہاری تعریف نہیں کر رہے، نقصان کر رہے ہیں تمہارا۔
تمہارے ایمان کا نقصان کر رہے ہیں، تمہارے وہ جو اللہ کے ساتھ تمہارا اعتقاد عقیدہ ہے اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو پھر ہونا کیا چاہیے؟ انسان کو اگر یہ بات سبحان اللہ انسان میں پیدا ہو جائے تو تکبر ختم ہو جائے، عاجزی ان کی ساری پیدا ہو جائے، کئی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ وہ کیا کہ میرے اندر جو بھی صلاحیت ہے اس میں تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اس لیے ہر چیز پر ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی فلاں چیز بہت اچھی ہے، آپ بہت اچھے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ کا گھر بہت اچھا ہے، گاڑی بہت اچھی ہے، ہم کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ تعریف کس کی ہے؟ اگر میری گاڑی اچھی ہے، میرا گھر اچھا ہے، میری شکل و صورت اچھی ہے، میرے اندر اگر کوئی صلاحیت ہے تو بھائی میری تعریف تو ہے ہی نہیں، الحمدللہ۔ یہ معنی ہوتا ہے الحمدللہ کا، جس کو ہم نے محض الفاظ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ پورا ایک سبق، پورا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے، جو قابل تعریف ہے، تو اس میں قابل تعریف میں نہیں ہوں، یا رب تو ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یاکل العبد اکلہ، اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ بندہ ایک لقمہ کھائے اور اس پر اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ کہے۔ بندہ ایک پانی کا گھونٹ پیے اور اللہ یہ پسند کرتے ہیں بندے سے کہ ایک گھونٹ بھی پیے اس پر اللہ کی تعریف کرے۔ کیوں؟ یہ کھانے کی توفیق، یہ کھانے کی توفیق، کھانے کو ہضم کرنا، اس کا جو باقی پروسیس ہے، نظامی نظام ہے، وہ پانی پینا، پانی کا حلق سے گزر جانا، پانی کا فائدہ دینا، یہ ساری چیزیں اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے ہمارے لیے آسان کر رکھی۔ ورنہ کہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ وہ اپنے حلق سے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں گزار سکتے ہیں، کہ نہیں ایسے لوگ؟ اللہ ہمیں عافیت میں رکھے۔ تو کہا گیا کہ ساری کی ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ سوال یہ اٹھا کہ یہ اللہ کون ہے جس کی اتنی تعریف بیان کر دی ہے، اتنی تعریف بیان کر دی ہے؟ بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے دنیا کے سارے درخت قلمیں بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی تعریف لکھنا شروع کر دیں، اللہ کی کلمات، اللہ کی تعریف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم، بڑائی، تعارف، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، اللہ کی تعریف نہیں ختم ہو سکتی، ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کون سی ذات ہے؟ تو اللہ نے پھر اپنا تعارف خود کروایا کہ وہ اللہ کون ہے۔ سب سے پہلی صفت وہ بیان کی کہ جس صفت کے ساتھ ہر ذی روح کا تعلق ہے، اللہ کی وہ صفت اگر نکال دی جائے تو اس پوری کائنات میں کسی بھی چیز میں زندگی باقی نہ رہے۔ اور وہ کون صفت ہے؟ اللہ کی ربوبیت کی صفت، رب العالمین۔ بھئی جس کے لیے یہ ساری تعریفیں ہو رہی ہیں وہ کون ہے؟ رب العالمین، تمام جہانوں کو جو پال رہا ہے، تمام جہانوں کی زندگی جس کے مرہون منت ہے، تمام جہان، وہ جہان انسانوں کا ہو، جنات کا ہو، پرندوں کا ہو، درندوں کا ہو، فرشتوں کا ہو، زمین کے اندر کی مخلوقات، اوپر کی مخلوقات، جن کو ہم جانتے ہیں وہ، جن کو نہیں جانتے وہ، ان سب کی زندگی اللہ کی صفت ربوبیت میں ہے۔ کون اللہ، کس کی تعریفات کی جا رہی ہیں؟ جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صرف پالنا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی زندگی کے لیے یا کسی بھی زیرو کی زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو مہیا کرنے والا۔ اور اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ربوبیت میں تین چیزیں ہوتی ہیں: خلق، کریشن، ملک، سوورینٹی، اور تدبیر، کنٹرولنگ افیئرس، لوگوں کے معاملات کا پر اختیار اور کنٹرول رکھنا۔ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ وہ رب ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیدا کرنے والے ہیں اور وہ اس کے پاس ساری کی ساری سوورینٹی اور بادشاہت ہے، اختیارات سارے ان کے پاس ہیں، اور وہ تمام امور کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ معنی ہوتا ہے قرآن کریم میں جہاں جہاں پر بھی لفظ آئے نا خلق کا، خلق، خالق، خلق، خلقو، خلقو، تو اب دیکھ لیجئے، اب ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کی ربوبیت کا بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا بیان ہو رہا ہے۔ جہاں پر کہ ملک کا لفظ آئے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ اللہ کی صفت ربوبیت کا بیان ہے۔ جہاں کہیں تدبیر کا، معاملات کی تدبیر کرنے کا
کوئی آپ ذکر سنیں اللہ کی، یہ صفت ربوبیت کا بیان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین کیسے ہیں؟ پیدا وہ کرتے ہیں، اختیار کنٹرول ان کا ہے، اگرچہ کچھ اختیارات ہمیں دیے گئے ہیں اور وہ صرف اتنے ہی ہیں کہ جیسے ایک شخص کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ ایک ٹانگ کھڑی کر سکتا ہے، دوسری کر سکتا ہے نہیں۔ ایک شخص کو یہ تو ہے اختیار، اللہ اس کو نیند دیتے ہیں، وہ سو سکتا ہے، لیکن وہ سویا ہی رہے یا وہ جاگتا ہی رہے یا وہ کھاتا ہی رہے یا وہ بھوکا ہی رہے، یہ تمام کی تمام چیزوں میں ہمارے اختیارات لمیٹڈ ہیں، اور کچھ چیزیں ان میں ہمارا اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں رکھا۔ غم، خوشی، صحت، تندرستی، فتح و شکست، زندگی و موت، اس میں کوئی ہمارا اختیار ہی نہیں ہے۔ قد کاٹ، برادری، ذات، کاسٹ، رنگ، صورت، ذہانت، کوئی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ تو جن چیزوں میں اختیار ہے ان میں اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے تمام نظاموں کا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہونے کے ساتھ مالک بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات میں ہیں۔ اللہ جب چاہیں، اللہ میں عافیت میں رکھیں، کسی بھی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ چھین سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچانک ایک شخص دیکھتے دیکھتے اس کی بینائی چلی گئی، اللہ کے اختیار میں ہے۔ کیوں؟ وہ رب ہے، اور رب وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے اور جس کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ اور اللہ کی تدبیر کرنا وہ تو ایسی، سبحان اللہ، ایسی عجیب چیز ہے، ایسی عجیب چیز ہے کہ آدمی کا ایمان اس قدر دوبالا ہوتا ہے، اس قدر دوبالا ہوتا ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ تدبیر اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ ہم نے جو کچھ کرنا ہے، جہاں کرنا ہے، کسی جگہ جانا ہے، آنا ہے، جو کھانا ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تدبیر لگا رکھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ کی تدبیر میں ہے۔ ہم کسی جگہ سے، کسی کام سے کوئی ایک سیکنڈ کیا مونو سیکنڈ میں لیٹ نہیں ہو سکتے، یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے بارے میں تدبیر کے اعتبار سے کہ یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، فلاں جگہ جانا، آنا وغیرہ، یہ سب کچھ اسی طرح سے رونما ہو رہا ہے۔ ہم کبھی کسی جگہ سے لیٹ ہو جاتے ہیں، اس لیٹ ہونے کی وجہ سے کئی اور کام ہوتے ہیں، اصل میں وہ کام ہونے ہوتے ہیں تو ہم لیٹ ہوتے ہیں، ورنہ ہم لیٹ نہ ہوں۔ اسی طرح ہمارے رزق کی پوری تقسیم ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو سارے جہانوں کو پالنے والی ہے، ہمیں رزق دینے والی ہیں۔ وہ اللہ کی مخلوقات جو سمندروں میں ہے، جو پہاڑوں میں ہے، جو پتھروں کے اندر ہے، یعنی کوئی راستہ نہیں ہے نکلنے کا نہ داخل ہونے کا، ان کے اندر بھی مخلوقات ہیں، ان کے اندر بھی کیڑے مکوڑے ہیں۔ کون سی ذات ہے جو ان کو رزق پہنچا رہی ہے؟ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے رب کا تعارف سیکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر والے لوگوں میں شامل کر لیں، قرآن سیکھنے والوں میں، قرآن سکھانے والوں میں، اور اس پر عمل کرنے والوں میں اللہ تعالی ہمیں شامل کر لیں، اور اللہ تعالی قرآن کو دنیا میں بھی ہمارا ساتھی بنائیں، قبر میں بھی ہمارا ساتھی بنائیں، اور آخرت میں اور حشر میں بھی ہماری سفارش کرنے والا اور ہمارے حق میں گواہی دینے والا بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔